ایک پولنگ سٹیشن پہ علیحدہ کمپلینٹ دی، اور جب میں نے وہاں پہ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر کو یہ کہا یار یہ ایک پولنگ سٹیشن دیکھ لیں، یہاں پہ جو سرکاری رزلٹ ہے، جو تصدیق شدہ کاپی میرے پاس پہنچی ہے، اس پہ مجھے کتنے ووٹ ملے؟ میرے خیال میں اوریجنلی 700 تھے، 700 نہیں، 600 نہیں، 500 نہیں، 400 نہیں، 300 نہیں، 200 نہیں، 100 نہیں، 50 نہیں، 10 نہیں، 5 نہیں، 0 بھی نہیں۔ وہاں پہ جب چینج کیا ہے تو میں نے کہا اس نے مجھے -33 ووٹ دیے، -33۔ تو یہ دنیا کی تاریخ میں واحد بندہ ہوں جس کو ایک الیکشن میں سرکاری رزلٹ کے مطابق -33 ووٹ مل گئے۔ تو جب وہاں پہ میں ہنسنے لگ گیا تو وہاں پہ اینٹی کرپشن ڈائریکٹر بھی ہنسنے لگ گیا۔ ایکچولی یہاں پہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس میز کے نیچے دیکھوں کہ کوئی پولیس والا تو نہیں چھپا، یا ان پردوں کے پیچھے جو ہے وہ میں دیکھوں کہ کوئی پولیس والا تو نہیں چھپا، اور یہاں پہ وہ جو ہے وہ سن رہا ہے چھپ کے کہ ہم یہاں پہ کوئی سازش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کیمرہ سامنے ہیں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آن دا ریکارڈ کہ کم از کم ہمیں نہ کوئی پولیس والا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی سازش ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، نہ ایسے فیصلے دیے جا سکتے۔ فیصلے عمر ایوب اور شبلی فراز اور جینڈر ڈسکریمنیشن کے بغیر کنول شوذب اور زرتاج گل وزیر کے اور بہت سے 108 ورکرز کے خلاف دیے جا سکتے ہیں، تو وہ کل میرے خلاف، آپ کے خلاف، آپ کے خلاف، آپ سب کے خلاف دیے جا سکتے ہیں۔ ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور میں اس پلیٹ فارم کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیٹ فارم سے ایک کلیکٹیو میسج بھی جائے، اور ہر بندہ جو ہے وہ انڈیویجولی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ دے کہ یا ان فیصلوں کو اون کریں، اور اگر اون نہیں کرتے تو خود ہی نوٹس لیں، اور اگر نہیں لیتے تو پی ٹی آئی کے باقی تمام ایم پی ایز، ایم این ایز کو ایک ہی وار میں ڈسکوالیفائی کر دیں، اور ان عدالتوں کو لاء ڈویژن کا ایک سب ڈپارٹمنٹ قرار دیں، کیونکہ ان فیصلوں سے تو ہم یہی مطلب لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اوریجنل سن ہے، جو بڑا گناہ ہے، جس کا ثبوت ہم سب کے سامنے ہے، اور اس میں میں اپنے پارٹی کے سینئر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، گور صاحب بیٹھے ہیں، اسد کیسر صاحب بیٹھے ہیں، وہ اوریجنل سن 8 فروری کے الیکشن کا ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کا ایک ایسے دن تھا جس پہ جو ثبوت پڑا ہے، الیکشن میں ریگنگ پاکستان میں 1947 سے ہوتی ہوگی، 1951 میں ہم نے خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے ریگنگ کی کہانی سنی ہے، 1954 میں پنجاب میں پہلی بار الیکشن ہوئے تھے صوبائی سطح پہ، ان میں یہ کہانیاں سنی ہے، لیکن وہ 1947 کی تاریخ سے 8 فروری 2024 تک جائیں، آپ کو کہیں ثبوت نہیں ملے گا۔ 8 فروری 2024 کو ایک ایک سیٹ پہ جو ہوا ہے اس کا ثبوت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے، کیونکہ جو ہمارے ہائیبرڈ رولرز ہیں ان کا خیال تھا کہ جو انہوں نے 8 فروری سے پہلے کر دیا تھا کہ وہ کافی تھا، کہ 8 فروری کو رزلٹ جو ہے وہ توقعات کے مطابق ہی نکل آئے گا۔ وہ توقعات کے مطابق اتنا نہیں نکلا کہ 2 دن پہلے میں پشاور میں اینٹی کرپشن آفس گیا، وہاں پہ میں نے اپنے حلقے میں جو ریگنگ ہوئی تھی وہاں پہ ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ علیحدہ کمپلینٹ دی، اور جب میں نے وہاں پہ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر کو یہ کہا یار یہ ایک پولنگ سٹیشن دیکھ لیں، یہاں پہ جو سرکاری رزلٹ ہے، جو تصدیق شدہ کاپی میرے پاس پہنچی ہے، اس پہ مجھے کتنے ووٹ ملے؟ میرے خیال میں اوریجنلی 700 تھے، 700 نہیں، 600 نہیں، 500 نہیں، 400 نہیں، 300 نہیں، 200 نہیں، 100 نہیں، 50 نہیں، 10 نہیں، 5 نہیں، 0 بھی نہیں۔ وہاں پہ جب چینج کیا ہے تو میں نے کہا اس نے مجھے -33 ووٹ دیے، -33۔ تو یہ دنیا کی تاریخ میں واحد بندہ ہوں جس کو ایک الیکشن میں سرکاری رزلٹ کے مطابق -33 ووٹ مل گئے۔ تو جب وہاں پہ میں ہنسنے لگ گیا تو وہاں پہ اینٹی کرپشن ڈائریکٹر بھی ہنسنے لگ گیا، اور مجھے ترس بھی آتا ہے اور شرم بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ سرکاری عہدیدار، چاہے وہ کورٹس میں ہو، چاہے وہ پولیس میں ہو،
چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہو، کہ وہ ایک تنخواہ کے پیچھے اتنے مجبور ہیں کہ وہ 700 ووٹ کو -33 ووٹ ایک پولنگ سٹیشن پہ نہیں، پھر 64 پولنگ سٹیشنز پہ کرتے ہیں۔ اس کا حل یہ کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ بھی ایک الیکشن انکوائری جو ہے یہ ساری سیٹوں پہ کرے۔ خیبر پختونخوا میں تو ہماری حکومت ہے، اور میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ہماری حکومت کیوں یہ انکوائری نہیں کرتی، لیکن یہ ایز اے پی ٹی آئی ممبر بھی میرا پوچھنا حق ہے، اور یہ ایز اے پاکستانی سٹیزن بھی میرا حق ہے کہ کم از کم میں دوبارہ ایسے الیکشن میں کسی آر او کو 10 کروڑ دینے کے لیے نہیں تیار، نہ مجھے کسی سے فیور چاہیے کہ مجھے ایسے سیٹ مل جائے، کیونکہ اگر ہم وہ الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں آئیں گے تو پھر ہم معذرت کے ساتھ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ تو اس پہ سٹینڈ لیں، کیونکہ نہ آپ کو 8 فروری کے بعد یہ ثبوت ملے گا، نہ آپ کو 8 فروری سے پہلے یہ ثبوت ملے گا۔ یہ غلطی اس نظام نے صرف 8 فروری کو کی ہے کہ وہ ثبوت ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، وہ ثبوت کھوکر صاحب کے ہاتھ میں بھی ہے، وہ بھی جو ہے وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ میرے رزلٹ دیکھ لیں۔ جو فارم 47 کا بیٹھا ہے اس نے نہیں کیا، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے جب الیکشن کمیشن 8 گھنٹوں میں ہمارے ایک ایم این اے کو اور ایم پی اے کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے، تو وہ 540 دن میں یہ حل نہیں نکال سکتا کہ تیمور جھگڑا کو -33 ووٹ کیسے ملے۔ مطلب لوگوں نے وہ بیلٹ سلپ میں لکھا تھا کہ میں جھگڑا کو ووٹ نہیں دینا چاہتا، میرا ایک ووٹ اس سے کم کریں۔ منفی کا تو یہی مطلب ہوا نا۔ آخری چیز میں صرف اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس اسٹرگل کے حصے دار ہیں تو ہمیں پاکستان کو سمجھنا ہے، اور یہاں پہ پاکستان کو جس طریقے سے لوگ پرسیو کریں گے اس میں 2 ٹائپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ ایک کا یہ خیال ہوگا کہ پاکستان مضبوط تب ہی ہو سکتا ہے جب پاکستان ایز اے سینٹرلائزڈ یونٹ چلے، لیکن جو فیڈریشن آف پاکستان ہے اس میں اگر آپ جو فیڈرل ٹیریٹری ہے وہ دیکھ لیں، وہ اسلام آباد کے 50 اسکوائر مائل ہوں گے یا 40 اسکوائر مائل ہوں گے یا 100 یا 200 اسکوائر مائل ہوں گے، یہی ٹیریٹری ہے۔ جو 99.9% پاکستان ہے وہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، 7 گلگت بلتستان، 7 آزاد جموں کشمیر۔ لیکن پاکستان جب ایز اے فیڈریشن بنا تھا، اور محمود خان صاحب یہ بات بار بار اپنے پورے کیریئر میں کرتے رہے ہیں، تو ایسے بنا تھا کہ ہر صوبے نے یہ فیصلہ خود کیا تھا کہ وہ وفاق پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ سندھ کی صوبائی اسمبلی میں ووٹ ہوا تھا، پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں ووٹ ہوا تھا، خیبر پختونخوا میں ریفرینڈم ہوا تھا، بنگال میں ووٹ ہوا تھا، اور جب ہم نے اس ووٹ کو رسپیکٹ نہ دی تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ آج بنگال وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، جو وہ پہلی جگہ تھی جہاں پہ پاکستان موومنٹ کا آغاز ہوا۔ تو اگر ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے تو پھر ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو ایک جان کی قیمت کراچی یا لاہور یا اسلام آباد میں ہے، وہی ایک جان کی قیمت بلوچستان میں ہوگی، وہی ایک جان کی قیمت فاٹا میں بھی ہوگی، وزیرستان میں بھی ہوگی، باجوڑ میں بھی ہوگی۔ تو جب آپ نے آپریشن کرنا ہے وزیرستان میں یا باجوڑ میں تو ضرور کریں، لیکن وہی رولز اپلائی کریں جو آپ لاہور یا کراچی میں آپریشن کرنے کے لیے کریں گے۔ جب آپ وہ رولز استعمال کریں گے تو میں یقین مانے کہ آپ کے ساتھ باجوڑ یا وزیرستان میں عوام کھڑی ہوگی۔ جب آپ نے جبری گمشدگی کرنی ہے تو جس طریقے سے آپ نے بلوچستان میں کرنی ہے آپ وہی رولز اپلائی کریں جو آپ یہی اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں کریں گے۔ اور اس سے میں ذرا پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکالتا ہوں، کیونکہ آج کل ہمیں جو ہے وہ یہ بلوچ اور فاٹا والوں کے لیے اسی جو ہے وہ تقریباً کمپس میں ملایا جاتا ہے، تو وہی رولز اپلائی کریں تو پھر کسی کو اس پہ بھی گلہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ان علاقوں کے لیے بھی آواز اٹھانی پڑے گی۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا، آپ سب نے بڑے آرام سے سنا۔